اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ خواتین و حضرات، آج کے ہم اس ویڈیو میں جو بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ توبہ میں اخلاص کی ضرورت۔ خواتین و حضرات، دیکھیں، اخلاص سے متعلق جو ہے کئی ایسی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے۔ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیو کو بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم مختصر سے بات کرتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے۔ دیکھیں، اخلاص وہ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں آپ کا جو ہے صرف مقصد یہ ہونا چاہیے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کریں اور سچے دل سے اس کام کو کریں، تو وہ چیز اخلاص کہلاتی ہے۔ دیکھیں، اب ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ 99 قتل، آپ سوچنے کہ کہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، تو اس بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اور قتل کیا ہے؟ قتل ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب اس نے 99 قتل کیے تھے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی عالم ہے جس کے پاس میں جاؤں اور توبہ کے بارے میں پوچھوں؟ تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو ایک راہب کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کی۔ اب کیا ہوا کہ وہ راہب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس پر راہب نے کہا کہ نہیں۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ اس شخص نے جو ہے راہب کو قتل کر دیا، اور اس طرح کیا ہوا کہ اس نے پورے 100 قتل جو ہے وہ اس کے پورے ہو گئے۔ اب پھر کیا کیا، اس بندے نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا کوئی عالم دنیا پر ہے جس سے جو ہے میں توبہ کے بارے میں اگر عرض کروں تو وہ مجھے بتائے۔ تو اس پر لوگوں نے جو کیا عرض کیا، اس کو ایک عالم کی جو ہے رہنمائی کی۔ پھر وہ شخص کیا ہوا کہ اس عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر کیا ہوا کہ اس عالم نے کہا کہ فلاں جگہ کی طرف چلا جا، وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور تو پہلے والی زمین جس میں تو نے قتل کیے اس کی طرف نہ لوٹنا۔ وہ عرض 100 ہے۔ وہ اب کیا ہوا کہ وہ شخص چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ آدھے راستے پر پہنچ گیا تو اس کو موت آ گئی، اس شخص کو جس نے قتل کیا تھا۔ کیا ہوا کہ اس پہ رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں کہتے ہیں میں اس کی روح جو ہے وہ قابض کروں گا۔ خواتین حضرات، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو توبہ کر کے آیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور عذاب کے فرشتے جو کہنے لگے کہ اس نے اب تک کوئی ایسا نیک عمل جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کے درمیان ایک فرشتہ جو تھا وہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ زمین ماپو، اس زمین کو ان کی پیمائش کرو، جس زمین کے قریب ہوگا اس کی روح قبض کر لیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب زمین ماپ لی گئی تو وہ زمین کم نکلی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، یعنی کہ جب توبہ کرنے کی طرف جاتا وہ زمین کا پیمائش کی کم تھی، تو اس کیا ہوا کہ اس کی روح جو ہے وہ رحمت کے فرشتوں نے قبض کر لی۔ تو آپ دیکھیں خواتین حضرات، اس چھوٹے سے واقعے سے کہ جو توبہ میں ہمیں کس قدر جو ہے اخلاص کی ضرورت ہے۔ توبہ، اگر گناہ کیا ہے کہ گناہ انسان کر جاتا ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، جانے انجانے پہ بھی ہوتا ہے، کچھ جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو جو ہے اس پر آپ کو ندامت ہونی چاہیے، گناہ کے بعد اگر آپ کو ندامت ہوتی ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جھکیں، ان سے سچے دل سے توبہ کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول ضرور کریں گے۔ آپ یہیں اسی واقعے سے جو ہے اندازہ لگائیں کہ قتل اس بندے نے 99 کیا تھا، اور جب راہب کے پاس گیا تو راہب نے کہا کہ کوئی توبہ نہیں ہوگی، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، تو اس کی طرح 100 قتل اس کے پورے ہو گئے۔ یہاں پہ ایک قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کو قتل کے برابر قرار دیا گیا، تو بندے نے تو 100 قتل کیے ہیں۔ تو دیکھیں اس کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ تھا، لیکن کیا ہوا اس کے باوجود تھا اس کے بخشش ہو گئی، کیونکہ اس نے توبہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا، اور راستے میں کیونکہ سچے نیت سے وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔
تو توبہ کے راستے طرف گیا تو جب فرشتوں میں جو تصادم ہوا تو کیا ہوا کہ جو اس کی زمین ماپ کر جو ہے اس بات کی طرف پہنچا گیا کہ اس کی جو فرشتے ہیں رحمت کے فرشتوں نے کیا ہوا کہ وہ انہوں نے روح قبض کر لی. کیا ہوا کہ اس کی جو توبہ تھی وہ قبول ہو گئی. تو خواتین و حضرات آپ یاد رکھیں لائف میں اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی یا آپ کو بخشش نہیں ملے گی. آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں توبہ کریں گے اور وہی سچے دل سے کریں گے. یاد رکھیں کہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے جانے میں، تب بھی آپ جو ہے آپ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے پھر آپ توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ ضرور قبول کریں گے. جتنی دفعہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے اتنی بار اگر اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرے گا. اور قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ بار بار ذکر ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ سے اگر جانے انجانے میں کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کے پاس جو ہے سچے دل سے میں جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. اور آئندہ بھی جو ہے یہ وعدہ رکھنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آئندہ بھی اس چیز کا بھی ارادہ کریں کہ اب ان فیوچر میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر پھر بھی ہو جائے تو پھر اب دوبارہ جو ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ ضرور قبول کریں گے. باقی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں جو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آج کے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. خواتین و حضرات ہر کوئی بھی کام آپ زندگی میں کریں تو یاد رکھیں کہ اس میں اخلاص جو کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں آپ اپنا جو ہے ذاتی فائدہ جو ہے مت دیکھیں. اگر آپ کسی کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں تو آپ میں اس میں جو ہے وہ اخلاص کا ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ جو وہ کام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. باقی یہ کہ مزید اچھے ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ پہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آپ ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا. اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے. تو آپ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.